بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز دوست پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر قمر فاروق آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام کوشش ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر مختلف اوقات میں اسپین سے گئے اور وہاں پر جا کر ان کا ریزیڈنس کارڈ، ان کا ٹریول لیٹر ایکسپائر ہو گیا، اس کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ پاکستان کے اندر رک گئے ہیں کوئی بھی فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے جو سرحدیں بند ہیں اس وجہ سے، تو جو پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے اندر رک گئی ہے، اب کیا حل ہے کہ ان کو کس طرح واپس لایا جا سکتا ہے، ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کس طرح دوبارہ رینیو ہو سکتے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میرے پینل میں نے دعوت دی ہے، ہمارے مہمان ہیں کتلان فیڈریشن کے صدر خالد شہباز چوہان صاحب، اور روزانہ کی طرح جنگ جیو کے نمائندہ جوید چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی ماہرانہ رائے رکھتے ہیں اور تجزیہ دیں گے اس سارے معاملات میں۔ تو پروگرام سے شروع کرنے سے پہلے میں جو آج کی ایک خوشخبری ہے کہ پی آئی اے 13 تاریخ کو اپنی خصوصی پرواز جو ہے وہ اسلام آباد سے بارسلونا کے لیے آ رہی ہے۔ اس کا مکمل شیڈول، ٹکٹنگ کہاں سے ہوگی، یہ تمام ابھی باقی ہیں، لیکن یہ فلائٹ 13 مئی کو ابھی تک کنفرم ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اس حوالے سے پہلے کچھ کہنا نامناسب ہے۔ تو میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا۔ میں خالد شہباز چوہان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس سارے جو پہلے ایک سناریو جو بنا ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر لوگ رکے ہوئے ہیں، وہ اس حوالے سے ایک جنرلی تجزیہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے دیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ جی خالد۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جواد صاحب، اور جتنے بھی ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک ایسی وبا پھیلی کہ اس کے بعد ایک دم کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حالات پیدا ہوں گے، اور وہ حالات ہو گئے اور کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید اس سے پہلے نہیں تھی ذہن میں، اب ذہن میں آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں کچھ چیزیں ایسی واضح کروں گا کہ ہمارا فیس بک کا ایک رجحان بن گیا، اگر کوئی بندہ ایک نیوز یا ایک چیز شیئر کرتا ہے تو اس کو اس طریقے سے شیئر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو موو کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے۔ یہ دیکھ خاص مجھے اپنی کمیونٹی کا کیونکہ زیادہ پتہ ہے، دوسری کمیونٹی کا ہم فیس بک کم چیک کرتے ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت چیک کیا ہے، کسی بھی ملک کی کسی فیڈریشن، کسی تنظیم، کسی بھی عام لوگوں نے اس قسم کا وہ ڈر و خوف پیدا نہیں کیا جیسے ہمارے ہاں فیس بک پہ ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کا یوز یا تو دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں یا پھر نیگیٹو زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں تھیں نہیں، لیکن ان کو بنا دیا گیا۔ میں ابھی مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ جی جن کی ریزیڈنسی ختم ہو گئی ہے، تو اس پہ ظاہر شروع میں تو اس بات کا نہیں تھا پتہ کہ فلائٹیں نہیں چلیں گی، یہ پرابلم ہوگی۔ تو اب یہ بات سامنے آئی تو پتہ کیا، تو آج ہماری جو پارٹی کے صدر ہیں بارسلونا کمتو کے ڈانیل، وہ صدر، میری کل ان سے ڈیٹیل سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج میں چیک کر کے ساری صورتحال میں منسٹری سے بھی پتہ کرتا ہوں، کولیجیٹ ایووکادو سے پتہ کرتا ہوں، تو وہ ساری بات انہوں نے پتہ کی۔ انہوں نے کہا اس قسم کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، کہ جو فرسٹ دن سے ہی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اگست تک جو ہے یہ ساری جتنی بھی، جب تک یہ استاد الارمہ ہے، یعنی کہ اگست تک میرے خیال میں چلے گا، تو جتنے بھی اس میں ویلڈ، چاہے وہ شناختی کارڈ ہیں، چاہے وہ پاسپورٹ ہیں، چاہے وہ پرمیشنل ریزیڈنسی ہے امیگرینٹس کی ہے، وہ سب کے سب معطل رہیں گے۔ اگر وہ کدو کدو ہو بھی جاتا ہے تو وہ ویلڈ رہے گا۔ یہ چیز جو ہے ابھی میری پچھلے ٹائم بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بندہ پاکستان میں ہے اس کی تو ریزیڈنسی ویلڈ نہیں ہے اور وہ ختم ہو گیا، وہ ٹریول نہیں کر سکتا۔ جو بندہ اسپین میں ہے تو وہ اپنے نارمل سارے حالتیں بھی کر رہا ہے۔ تو یہ سب کے لیے قانون ہے، چاہے وہ بندہ پاکستان میں ہے، ساؤتھ امریکہ میں ہے، مراکش میں ہے، کہیں بھی ہے، تو یہ قانون سب کے لیے ہے۔ اگر ایک بندے کا ڈی این آئی ختم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، تو اسپین ایمبیسی اس کا پاسپورٹ رینیو نہیں کرے گی، اور اس کو کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اسی ختم ہوئے پاسپورٹ پہ ٹریول کرے گا پوری دنیا سے۔ اسی طرح جو ریزیڈنسی کارڈ ختم ہوا جس کا، وہ بھی ٹریول کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سرکلر جو ہے یہ ساری پوری دنیا نے اپنے اپنے سب جگہ پہ کہا ہے کہ جس کا بھی پاسپورٹ ختم ہوگا، جس کا بھی کارڈ ختم ہوگا، وہ بندہ ٹریول کر سکتا ہے. اب انگلینڈ سے جانا ہے، یہاں سے اگر بارسلونا جانا ہے تو امیگریشن یہاں پہ بھی ہونی ہے، تو اس پہ آپ ڈی این اے جو آپ کا ختم ہو چکا ہے، پاسپورٹ آپ کا ختم ہو چکا ہے، تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ جو لا نے بنایا تھا یہ امیگرینٹس اسپینش جتنے بھی اسپین کے سب کے لیے ہے. اس لیے یہ جو پانیکوں کی صورتحال، یہ ڈر اور خوف کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس ڈاکومنٹ بھی ابھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے میرے پاس وہ بلیٹن آفیسیال کی ڈاکومنٹ بھی آ گئی ہے جو کلیکشن ابوگادو نے دی ہے، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ امیگرینٹس یا ڈی این اے کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر آپ باہر گئے تو ٹریول نہیں کر سکتے. تو آپ کا وہ کارڈ ویلڈ تصور کیا جائے گا تو جب تک استاد الارم ہے. تو خالد، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ایک بہت بڑی خبر بریک کر رہے ہیں کہ جتنا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا تھا وہ اب کسی کام کا نہیں، اور جو اس حوالے سے جتنی بھی ایفرٹس کی جا رہی تھی وہ صرف ہوا میں تھی، سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے تھے. اب بقول آپ ہمارے پروگرام میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کے لیے حکومت اسپین نے کہا تھا کہ 31 اگست تک سب چیزیں ویلڈ رہیں گی، تو وہ پاکستانیوں پر کیا باقی تمام دنیا کے تارکین وطن پر اسی طرح نافذ ہوگی؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ سب ہاں جی بالکل سب اسی طرح ہے. کسی کو بھی اس میں سیکشن، یعنی کہ یہ سب کے لیے جن کے بھی ڈاکومنٹ ویلڈ ہے وہ سب کے لیے، جن کی ریزیڈنسی کی ڈیٹ مکی ہے، پاسپورٹ کی ختم ہو گئی ہے، یہ سب کے لیے یہ قانون انہوں نے جو بنایا ہے یہ سب کے لیے ہے. اس میں کہیں یہ ڈفرینٹ نہیں رکھا ہوا کہ امیگرینٹس کے لیے جو ہے وہ ریزیڈنس کارڈ وہ ویلڈ نہیں ہے اور ڈی این آئی جو ہے وہ ویلڈ ہوگی. نہیں، تمام ڈاکومنٹ. وہ بار بار یہ کہہ رہی، میری 2 دفعہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا ہے آپ کو کہ ان کا ویلڈ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی وہ سننے میں آ رہا ہے، یہ بات نہیں، سب کا ویلڈ ہے. آپ اسپین میں رہ بھی رہے ہیں، جو ترامیتے آن لائن ہو سکتے ہیں وہ آپ پاکستان سے بھی آن لائن ترامیتے کر سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو ٹریول کرنے سے روک دیا جائے گا. یعنی کہ خالد اس وقت کمیونٹی کو اس اضطراب سے باہر نکل جانا چاہیے، اس سوچ سے باہر نکل جانا چاہیے کہ ہماری ریزیڈنسی ختم ہو گئی، ہمارے کارڈ ختم ہو گئے، ہمارا ٹریول لیٹر ختم ہو گیا، تو ہم کس طرح جائیں گے؟ وہ آئیں گے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ ایک بات اضافہ کر دیجئے گا کہ جو 13 تاریخ کو پی آئی اے آ رہی ہے، کیا اس میں یہ لوگ آ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو آنے والا کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے جس کی ویلڈ ختم ہو گئی ہے، بلکہ اگر کسی کی ریزیڈنسی ختم ہوئی ہے تو وہ 13 تاریخ والی فلائٹ میں آنا چاہتا ہے تو آج اس کو کہیں بھی روکا نہیں جائے گا. گورنمنٹ کا یہ اعلان ہے کہ ہماری طرف سے یہاں پہ اسپین میں اگر کوئی بھی بندہ آتا ہے جس کی استاد الارما میں ریزیڈنسی ختم ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اس کو. اس میں کوئی تاریخ فکس تو نہیں کی کہ فلاں ڈیٹ سے اگر کسی کی استاد الارما انہوں نے کہا یہ 14 مارچ سے ہوا ہے، جو 14 مارچ سے لے کے اور جب تک یہ رہے گا، جب تک فلائٹیں شیڈیول پر استاد الارما جب تک ختم یا ایمرجنسی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک رہے، یہ اگست تک رہے، یہ سپٹمبر تک رہے، یہ اگلے دسمبر تک رہے، یا یہ جولائی میں ختم ہو جائے. میرا سوال یہ ہے کہ 14 مارچ کے بعد جن لوگوں کے ڈاکومنٹس ختم ہوئے ہیں، ڈیٹ ایکسپائر ہوئی ہے، ان کے لیے ہے یہ، ان کے لیے. ہاں بالکل. یہ اگر 14 مارچ سے پہلے کسی کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو وہ نہیں اس میں آئے گا؟ نہیں، وہ نہیں آئے گا. یہ صرف یہ ایکسیپشنل جو استاد الارما ایمرجنسی لگی ہے اس کے درمیان کی بات ہے. صحیح جی. جواد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنگ جیو کو اسپین سے کرتے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں. ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے. جواد، یہ ساری پینک ختم ہو گئی، آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پر مسلسل یہ 4تھا پروگرام کر رہے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے اور پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی پھنسے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے. تو چلیں، آپ کی پروگرام کی وساطت سے اور جتنے بھی مختلف پلیٹ فارم پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی کام کر رہے ہیں، سوشل ورک کا، ان کی وجہ سے جو چلو پی آئی اے فنکشنل تو ہوئی ہے بارسلونا کے لیے، اس نے انیشیٹو تو لیا ہے پی آئی اے نے کہ بارسلونا آنے کے لیے، تو اس لیے آپ ساری کی ساری کمیونٹی اس قابل تعریف. تو یہ تو خالد صاحب نے بہت اچھی بات سنا دی ہے. کل تک ہم جو پروگرام کر رہے تھے اس میں ہم خود اضطراب کا شکار تھے کہ جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیا بنے گا اور ان کے لیے کون سا طریقہ کار اڈاپٹ. یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح خالد صاحب نے یہ بات بریک کر دی، لیکن ہمارے جو یہاں امیگریشن کے جو حضرات جو ہیں کیسز ڈیل کرتے ہیں ہسٹوریا کے،
उनको तो मेरे ख्याल में इस चीज का पता होना चाहिए, क्या उन्होंने वो लेटर जो ऑर्डर जारी हुआ था, जो सर्कुलर जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की तरफ से, क्या उनकी नजर से नहीं गुजरा, या अगर उनकी नजर से गुजरा है तो वो उसकी सही तरह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो क्या वजह हुई है, या उनको उसकी समझ नहीं है। बहरहाल हम तो चौहान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम्युनिटी को इस मुश्किल कैफियत से, इस इस्तराब से, इस कश्मकश से निकाला है कि चलें जी, अगर आपकी रेजिडेंसी खत्म हो चुकी है तो चलें वो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी और लेटर के वो दोबारा स्पेन आ सकते हैं। लेकिन असल हकीकत जो है, असल बात तब खुलेगी जब 13 तारीख को फ्लाइट जो है बार्सिलोना के पहुंचेगी, और फिर देखेंगे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाले जो है, इमिग्रेशन वाले, वो उन्होंने क्या सलूक किया उनके। शायद गवर्नमेंट ऑफ स्पेन को तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ सवाल छोटा सा पैदा होता है कि जो हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो FIA वाले बैठे हुए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, क्या उन लोगों को गुजरने देंगे, क्या उनको बैठने देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है अपना। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी, वजारत खारजा की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को हम देखें ना। जवाद ने जो सवाल उठाया है इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमारी बिल्कुल यही चीज मैं भी एक कहने वाला था, विवाद ने की, वाकई ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये होता है कि यहाँ पे एक कानून बनाते हैं तो स्पेन जो हमारी इमिग्रेशन है वो बाद में आपके पास नादरा का कार्ड ना हो तो तब भी आपको रोक लेते हैं, जिसका ट्रैवल करने वाले बंदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, नादरा का कार्ड नहीं। तो हमारी इमिग्रेशन क्या सलूक करती है, ये तो फिर हमारे अपने है ना। हमें तो इस वक्त जो मकसद था, गवर्नमेंट स्पेन क्या कानून बनाती है, तो अगर उनको रोका जाएगा, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जितने पाकिस्तानी भी जो बाहर मुल्कों में आए हुए हैं, स्पेन में, UK में, जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई है, उनको भी, और जो बंदे पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की हैं, उनके वीज़े को भी मियाद बढ़ा दी गई है बगैर किसी तजदीद के। तो मेरे ख्याल में कोरोना के हवाले से जो भी बंदा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा उसको नहीं रोका जाएगा, क्योंकि एक नहीं होगा, बहुत से मुल्कों के हम बात कर रहे हैं स्पेन की, उसमें इटली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, साउथ अमेरिका के कंट्रीज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कार्ड की डेट। यहाँ पर एक बात का मैं इजाफा, अगर ये आप लोग बेहतर जानते हैं, इस पर राय दे सकते हैं कि अगर वो कापी जो जिसका आपने तज़किरा किया है कि हुकूमत ने तो इस पर कहा है कि हम तो पहले ही कह चुके हैं, वो कापी अगर हम कहें कि उसकी एक फ़ोटो कापी बंदा आने वाला साथ रख ले, तो उसको अगर ओपन कर दिया जाए, उसकी एक फ़ोटो कापी हर बंदा आने वाला जिसकी एक्सपायर हो गई है रेजिडेंसी या उसका ट्रैवल लेटर, तो वो साथ वो दिखा दे। क्या ये मुमकिन है, इस तरह हो सकता है? चले वो मैं आपको भेज दूंगा, फेसबुक पे लगा दे, अगर कोई बंदा उसको कॉपी करके साथ लगाना ले आए अपने एयरपोर्ट पे। बहरहाल ये पूरी दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल, जो मेरी बात हुई ना वकील से आज, तो उसने कहा ये तो पूरी आपके पाकिस्तानी का वीज़ा अगर स्पेन में अगर ख़त्म हो जाता है तो स्पेन इमिग्रेशन का बंदा उसको नहीं रोकेगा, ना उस पर डिपोर्ट की मोहर लगाएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से एक स्ट्रेटजी बनी है, और इस स्ट्रेटजी पे सारी दुनिया अमल कर। वो तो हैरान हो रहा था मेरी बात सुन के, मैं बार बार उसको जब पाकिस्तान का कह रहा था कि वहाँ ये प्रॉब्लम, वो कहेगा ये तो इंटरनेशनल एक ऐसी इमरजेंसी है, इसमें दुनिया में कहीं भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी इस हवाले से। तो फिर लेकिन मुझे, क्योंकि हमें अपना डर है, हमें पता है ना कि हमारे जो इमिग्रेशन वाले वो कैसे करते हैं, लेकिन ये क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी चीज है कि सबके लिए प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से हमारी इमिग्रेशन वाले कोई प्रॉब्लम बनाएंगे। तो बहरहाल हम उस लेटर की कॉपी लगा देंगे, वो लेटर जो भी प्रिंट करके साथ लाना चाहे तो ला दे। दूसरी चीज मेरी अभी जवाब ने जो बात की, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे जो यहाँ पर लोग जो लीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो प्रोग्राम भी करते हैं, जो खिस्तोरिया भी चला रहे हैं, बहरहाल मेरे जानने में जो वकील हैं वो तो 2 लोग हैं जो बार्सिलोना में हैं, और मैंने दोनों वकीलों के मुंह से या उनकी फेसबुक से ये नहीं पढ़ा कि लोग जो गए हैं उनकी रजिस्ट्री खत्म है वापस नहीं आ सकते। मैंने उन दोनों की, एक तो मेरे अजीज हैं जानने वाले, उनका तो खैर फेसबुक इतना एक्टिव नहीं है, दूसरे जो दोस्त हैं उनकी फेसबुक भी मैंने देखा, मैंने कहीं नहीं देखा कि जिनकी रेजिडेंसी ओवर हो जाएगी वो पाकिस्तान से नहीं आ सकते, और वो भागम भाग दौड़ लगी हुई है जी क्या करें, तो मिनिस्ट्री को फ़ोन करो, इधर करो। बाकी जो मेरी तरह बेचारे हम इधर उधर से बातें सुन के हमारी फेसबुक पे आपको मिल जाएगा कि वो नहीं आ सकते, बाकी किसी भी हमारे ऑफिशियल वकील की वेबसाइट या फेसबुक पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में बुलेटिन ऑफिशियल का जो मेरे पास पेपर आया तो वो हमारे वकीलों के पास भी होगा, वो कोलेखिया बगा तो बार्सिलोना का है, तो उसमें सबके लिए मेरे ख्याल में कानून एक ही है। जी इंशाल्लाह हम खालिद से वो लेके कानून का जो एक
ورک ہے جس پر یہ سارا ایک پینک پھیلایا گیا کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ اب شاید نہیں آ سکیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات اٹھائے جا رہے تھے، وہ ہم آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہم آج ہمارا 8واں پروگرام ہے، جو ہم تقریباً ہفتے میں 1 2 نہیں تو 3 پروگرام ضرور کرتے ہیں، جس میں پی آئی اے پر جواد بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں وہ کون سے ایشو اٹھائے گئے اور جن پر بات ہوئی اور وہ بات ایک حل کی طرف گئی۔ جی جواد۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں سب سے پہلے جو ہم نے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہی سوال اٹھایا تھا کہ جو ہمارے پاکستان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، اور اس میں نے ہی اپنی رائے دی تھی کہ جو ہمارے سفارت خانہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا ویب پیج یا ایسا فیس بک پیج بنائے تاکہ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے سفارت خانہ نے مطلب یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ نا لوگوں واٹس ایپ نمبر اور لنکس دے دیے تاکہ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے پی آئی اے کے حوالے سے۔ باقی کل کے ہی پروگرام میں جو ہم نے ایک چیز بریک کی، کامران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جو پی آئی اے کا تیسرا فیز جو سٹارٹ ہو رہا ہے 11 مئی سے، وہاں اس میں پاسبلٹی ہے کہ بارسلونا کے لیے پی آئی اے جو ہے نا چلائی تو جی ابھی ہمارے پروگرام کو ہوئے تقریباً 12 گھنٹے بھی نہیں تھے گزرے تو یہ چیز خوشخبری ہمیں سننے کو آ گئی کہ جو ہے پی آئی اے بارسلونا کے لیے 13 مئی کو آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی نیوز تو حالت صاحب نے بریک کیا اس ٹائم، جس میں ہم سب اضطراب کا شکار تھے، کشمکش کا شکار تھے، پریشانی میں تھے کہ جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے ڈاکومنٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کیا بنے گا نا۔ تو خالد صاحب نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اب ان کو کسی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی اگر ان کو ان کے اپنے پریشان کرتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو شاید ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو ہمارے خود اپنے ہی ہیں نا۔ جی بالکل یہ بات ہے۔ جی اس وقت ہمیں ناظم سیٹھ صاحب، عامر رضا صاحب اور نعمان جاوید وڑائے صاحب، چودھری نوید نبی، محمد آسم گوندل صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اعجاز احمد مغل صاحب، ثاقب تارڑ صاحب، نوید وڑائے صاحب، نعمان جاوید وڑائے صاحب، چودھری مظہر صدیق صاحب، محمد آسم گوندل صاحب نے لکھا ہے زبردست خالد بھائی گڈ نیوز، ناظم سیٹھ نے گریٹ، سید طاہر دیکھ رہے ہیں، چودھری متین امتیاز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ریحانہ کوثر صاحبہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، نوید نبی، فرحان رانا صاحب ہیں، چودھری زاہد حسن صاحب دیکھ رہے ہیں، راجہ عامر، عدنان میاں، دانش فیروز، عامر رضا، احمد فواد وڑائچ، شہزاد اکبر وڑائچ، اعظم عامر، ساجد تارڑ اور کیسر فیاض ماشاءاللہ اور گڈ لکھ رہے ہیں، ریحانہ کوثر، پی آئی اے .com پر فلائٹ سرچ نہیں ہو رہی، یہ فیک نیوز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بالکل یہ فیک نیوز ہے، آپ اسی پر رہیے گا۔ نثار احمد صاحب، رمضان رفیق، عثمان ملک، عدیل حسین، چوری جمشید کنگ، نعیم احمد، محمد عدنان خان صاحب جو اسٹیشن مینیجر ہیں یہاں پر پی آئی اے کے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسرار خالص، محمد شفیق تبسم، محمد آسم گوندل زبردست، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام دوستوں کو گڈ انفو دیا، شوکت اسلام چوہان صاحب دیکھ رہے ہیں، ثاقب سعید صاحب ہیں، یاسر عباس، چوری نعمان عدیل دوتھر صاحب دیکھ رہے ہیں، یاسر علی صاحب ہیں، چوری ندیم گجر ہیں، کیسر اکرم صراف، نعیم اکرم، کرن خان صاحبہ دیکھ رہی ہیں، ارسلان کریم راجہ صاحب ہیں، پرابلم کرتے ہیں یہ ثاقب صاحب نے وہی بات جو عاصمہ صاحب نے کی ہے وہی کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے والے پریشانی دیں گے، تو ہم اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ طارق حفیظ عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور محمد عرفان، ایک لمبی فہرست ہے، ہم ان کا بھی نام لیں گے۔ جی خالد صاحب، کچھ دوستوں نے اس بات کا خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایف آئی اے، تو ایف آئی اے کے لیے ایک تو جو میں نے کہی ہے، آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے
اور آپ کے نزدیک ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم وہ اٹھائیں تو لوگوں کو کچھ تسلی ہو جائے؟ دیکھیں ایف آئی اے کے حوالے سے پرابلم میرے خیال میں یہ ایک ایسا چیز ہے جو آئے گی، آ بھی سکتی ہے، اور اس میں ہمارے بھائی جو ہیں وہی پھر قصور ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم ٹائم سے پہلے ہی جو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان جو اسپین کا قانون ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو متعلقہ حکام تک ایک فیکس، ایک کاپی ہماری جو فارم منسٹری یا اوورسیز منسٹری کو بھیجا جائے کہ کل کو یہ پرابلم آنی ہے تو پلیز پہلے اس کو ہینڈل کرے تاکہ اس کے بعد شور نہ پڑے۔ مجھے وقتی طور پہ جو حالات ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ اس حوالے سے کوئی پرابلم آئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بجائے ہم کہ اس کے عین موقع پہ جا کے اس کو دوڑ لگائیں، میرے خیال میں اگر پہلے سے مطلع کر دیا جائے، جس طرح اٹلی والوں کا بھی وہ لیٹر ہے، اٹلی والوں نے بھی بتا دیا ہوگا، ان کے بھی وہی پرابلم آنی ہے، تو اس طرح اگر ہم بھی ان کو بتا دیں بھائی یہ چیز اگر کل کو ہوتی ہے تو اس کا پہلے سے سدے باب کر لیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ 13 کو فلائٹ اگر آتی ہے اس میں ضرور ایک نہ دو نہ بندے ضرور ہوں گے جن کی کدو کد ہوگی، تو اگر ان کے ساتھ وہ ایف آئی اے کو پرابلم کرتی ہے تو پھر فوری طور پہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا، دوڑ لگانی پڑے گی۔ لیکن مجھے بہرحال امید نہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ بنے، ہماری کسی ایک آدھ بندے کو کچھ پیسے لینے کے لیے اگر کرتے ہیں تو پھر وہی الگ بات ہے، لیکن امید نہیں کہ ایسا بنے۔ جی جواد، حالات اس قسم کے ہیں نا۔ آپ کیا کہیں گے اسی معاملے پہ؟ آپ کے پاس کیا رائے ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں حاضر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں جو ہے نا ایک آفیشلی طور پر نا ہمیں اسلام آباد ایئرپورٹ اتھارٹیز کو جو ہے نا یہ خط لکھنا چاہیے، ہمارا سفارت خانہ لکھے یا ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے ان کو ایک سرکولر جاری ہو کہ جتنے بھی لوگ اسپین پاکستان سے بارسلونا کے لیے فلائٹ کریں گے ان میں سے اگر کسی کا بھی کوئی ڈاکومنٹ ایکسپائر ہے تو اسے 31 اگست تک ویلڈ سور کیا جائے نا۔ تو اگر جن لوگوں نے ٹریول بھی کرنا ہے اگر ان کے پاس بھی اگر اس آرڈر کی اس کی سرکولر کی فوٹو کاپی موجود ہو تو کم از کم وہ یہ بتا سکے کہ اس قانون کے تحت ہم دوبارہ جو ہے نا اسپین جا رہے ہیں، تو شاید ہم جو ہمارے بہن بھائی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو مشکل سے تھوڑا بچ جائے جن کی ریزیڈنسی یا ٹریول کارڈ ختم ہو رہے ہیں۔ جی جواد اور اپنا خالد کا یہی کہنا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ کو، ہماری منسٹری کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں بھی ایف آئی اے کو اس لیٹر کے حوالے سے کہہ دینا چاہیے کہ اس طرح یہ صورتحال ہے اور لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ جبکہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ دنیا بھر سے پاکستان میں پہنچے ہیں کرنٹینہ کے علاوہ ان کو وہاں پر بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، حالانکہ یہ مشکل دور تھا، مشکل وقت تھا ہر انسان کے لیے، ہمدردی کی جانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہمیں اپنے بھائیوں سے، ایف آئی اے کے بھائیوں سے اور ایئرپورٹ پر جو عملہ ہے ان سے یہی توقع ہے کہ وہ ان دیار غیر بسنے والے پاکستانیوں کو، تارکین وطن پاکستانیوں کو محبت کے ساتھ اور سہولتوں کے ساتھ واپس آنے کے لیے کہیں گے، نہ کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ان کے لیے کھڑی کریں گے۔ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں محمد عرفان، محمد بلال، سردار محمد اعظم خان، دانش شاہی، ساجد اقبال، انہوں نے زبردست کہا ہے سب کو، عابد رحمان، شہراز احمد، چودھری جمشید کنگ، عثمان ملک، فیصل ندیم، محمد آسم گوندل، سلام کہہ رہے ہیں سب کو، نوید بیگ صاحب، انیس قمر صاحب اور طارق محمود، عرفان احمد چیمہ، کامران، خرم شہزاد، عبد الصبور، کیسر فیاض، راجہ عامر۔ دوسری ایئر لائنز کب تک کریں گی، ریفنڈ کب تک ہوں گی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کسی اور پروگرام میں۔ عثمان ملک صاحب نے لکھا ہے کہ سر جن کے پاسپورٹ ختم ہیں پاک میں وہ کیا کریں، اس پر بھی ہم رائے لیں گے۔ ذکی عباس صاحب ہیں، رزاق احمد گوندل، طیب شبیر، شہزاد بٹی صاحب، آصر غفور، شاکیل ڈنگا، سجاد چیمہ، افضل احمد، عمران یونس، ساندل، ثاقب سعید، ریحانہ کوثر، نعیم صدیقی صاحب ہیں، نعیم صدیقی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیسر فیاض، رضوان اسلم، زیڈ ایم کیو صاحب ہیں، چوری نوید۔ ہاں ابھی بہت بڑی فہرست ہے، ہم اس پر بھی جائیں گے۔ خالد صاحب جو ابھی بات کی گئی ہے
کہ جن کے پاسپورٹ پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں، تو وہ تو پاکستان سے بھی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں. وہ تو وہاں سے رینیو اگر ارجنٹ آپ کریں گے تو آپ کو 3 دن بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے. اس میں کوئی پریشانی اس میں تو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ پاکستانی جو ڈیجیٹل پاسورڈ ہے یہ آپ کو پتا ہے، اب اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ایشو پاسپورٹ سے ہوا ہے یا پاکستان سے ہوا ہے، تو یہ آپ جہاں سے بھی بنوائیں وہ سیم ہی پاسپورٹ ہے، اس پہ لکھا نہیں ہوتا کہاں سے ایشو ہوا ہے. صحیح. تو اس لیے پاسپورٹ کا تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اس کا تو کوئی، اگر یہاں اسپین میں ختم ہوا ہے تو وہ اگر بن کے نہیں آ رہا پاکستان سے، اس پہ 1 سال کی ایکسٹینڈ جو ہے وہ کون سے جنرل صاحب نے بتایا کہ ہم اور لگا کے دیں گے، وہ 1 سال ویلڈ اور ہو جائے گا. اور پاکستان کے اندر اگر وہ ختم ہو گیا اور ٹریول کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے یا آفس بند ہے، تو اسی طریقے سے میرا 1 سال کے لیے وہ بھی ایکسٹینڈ کر دیں گے. اس لیے پاسپورٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا. ایک بات میں یہاں پہ ضرور کروں گا، کل بھی میں نے آپ کا پروگرام سنا، میری جب بات ہوئی تھی پاکستان ایمبیسی اسلام آباد میں، تو جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی اسپیشل آرڈر نہیں ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ ریزیڈنس والے. تو میں نے ان کو یہی بات کی تھی کہ اگر ہم ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں اور بتائیں اتنے لوگ ہیں، اتنوں کی ختم ہونے والی ہے ریزیڈنسی یا اتنا یہ وہ، تو اس حوالے سے تو انہوں نے کہا نہیں جی بھائی یہ انلیگل کام ہے، آپ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس طرح آپ تعداد تو معلوم کر سکتے ہیں 15-20 ہے، لیکن آپ ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے بیاف پہ آپ ہم سے انفارمیشن لیں تو ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دیں گے جب تک متعلقہ بندہ جو ہے ہم سے رابطہ نہیں کرے گا. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بندہ ہم سے رابطہ کرے، ہماری ای میل موجود ہے، ہم اس کو جواب دیں گے. تو اس کے بعد یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سیر ہو سکتا ہے. لیکن خالد بہت سارے لوگوں نے ای میلز کی ہیں سفارت خانہ اسلام آباد کو، لیکن انہوں نے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، یا اس حوالے سے انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ آلریڈی قانون ہے، آپ جا سکتے ہیں. آپ کو نہیں ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے. واقعی مجھے بھی انہوں نے یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم آئے گی یا نہیں آئے گی، یا ہم نے اس میں کوئی رول ادا کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کل کو جاتے ہوئے کوئی پرابلم آئے گی تو آپ میڈرڈ ایمبیسی سے رابطہ، منسٹری سے رابطہ کریں، جو ہمیں وہ قانون بتائیں گے ہم اس پہ بتائیں گے، اس کے حوالے سے آپ کو جواب دیں گے. ان کے پاس واقعی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی جی، کیونکہ یہ پرابلم ہے ہی نہیں نا. پرابلم ہے نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پرابلم ہے نہیں، صرف اس کو ابھارا گیا اور اس کو ایک ہوا بنا دیا گیا کہ پتہ نہیں کیا. نہیں ہوا نہیں، دیکھیں ایک ڈر خوف ہے نا، ایک چیز دیکھیں، ایک چیز تو ڈر خوف کر دیا گیا نا، اس کو پینک کر دیا گیا. ہمارا جو فیس بک ہے نا یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور اس کو اس حوالے سے موو کیا گیا. میری کل جب دانیل سے بات ہو رہی تھی تو وہ پہلے تو پریشان ہوا سن کے نا، کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پہلے آپ ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں خالد ابھی آئے ہیں جو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، دانیال کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ دانیال کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے بارسلونا کے اندر، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس بات میں کتنا وزن ہے. جی دیکھیں دانیل وسریل جو ہے یہ ہماری پارٹی بارسلونا کم 2 کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ اپنے پریزیڈنٹ ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑے وکیل ہیں. اس کی جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہے وہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ آج سے نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بارسلونا ایئرپورٹ پہ ایک بندے نے ٹیکسی پہ والے نے فائر کیا تھا اور ایک دم خبر بریک ہوئی تھی لابن گواردیا پہ کہ الپیریوڈیکو پہ کہ وہ پاکستانی نے فائر کیا اور وہ ٹیکسی سیکٹر جو ہے ایک دم زد میں آیا تھا اس کے. تو اس خبر کو بریک ہوتے ہی اس وقت سید شراز صاحب تھے، 1-2 دوست اور تھے، دانیل سے رات ہو. دانیل نے میرے خیال میں 1 گھنٹے 1.5 کے اندر اس پیریودتا سے بٹھا کے آمنے سامنے سارا معاملہ کلیئر کر دیا تھا. اس کے بعد معاملہ ایک اور ہوا تھا، وہ جو ایک ٹیکسیستا کا ہی تھا، وہ جس نے کہا کہ کوئی اگریسیون ہوا ہے سیکسوال لڑکی کے ساتھ، وہ ایک تراویستی نے کیا تھا، وہ بھی دانیل کے جاننے والی تھی، بٹھایا، وہ بھی 2 ٹیکسی والوں کو ساتھ بٹھا کے وہ یعنی کہ دانیل جو ہے جب بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہمیں پاکستانی کمیونٹی یا کسی دوسری کمیونٹی کو آتا ہے تو وہ بندہ ایسے ایکٹیو ہوتا ہے جیسے ہی اس کا اپنا کام ہے. ابھی میں نے کل اس کو بتایا، پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا کہ ایسی بات کا، پھر بھی پتہ کر کے چیک کر کے مجھے کو کنفرم کرو. تو انہوں نے کہا بھی قانون جو بنا یہ سب کے لیے بنا ہے، اس میں کوئی ایسی اسپیسیفک نہیں ہے کہ جو ملک سے باہر ہیں وہ اس قانون. یہ پاسپورٹ DNI اور نیے اصل میں پرابلم ان لوگوں کے ہے جو ملک سے باہر ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی پریشانی ہوئی. میں پھر کنسلٹ کروں گا. ابھی شام کو اس نے بتایا کہ باہر سے آنے والے، یہاں رہنے والے، کہیں سے بھی بندہ آ رہا ہو تو یہ قانون سب پر لاگو ہے. تو اس بندے کو جو ہمارا ٹیکسی سیکٹر ہے وہ تو کافی دانیل وسریل جو ہے اس کو جانتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل حوالے سے، وہ اس پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ تو نہیں، کیونکہ ابھی تک الیکشن کنسیڈر نہیں کیا، پارٹی بن گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو الیکشن ہے کترونیا پارلیمنٹ کا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور جو بارسلونا کے جو الیکشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ بندہ ایکٹیو اور ایک سلجھا ہوا اور ایک اچھا وکیل ہے، اور جب بھی کوئی اس قسم کی پرابلم آئی ہے تو اس نے ہمیشہ ہمارا بھی ساتھ دیا، اور دوسری کمیونٹیوں کا بھی، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی کمیونٹی کا بھی، جتنے بھی امیگرینٹس یہاں پہ ان کے لیے بڑا اچھا پلان ہے اس کے پاس، اور بڑا اچھا دل رکھتا ہے.
جی خالد دانیال جو ہماری سکرین پر بھی جن کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایک اچھے وکیل ہیں، اس کے علاوہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے وہ بھی خالد نے آپ کو بتایا۔ ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت عبدالصبور، فیصل ندیم، ایم ایچ کلیار، فیصل ندیم، افتخار احمد، چودھری کالا گجر صاحب، غفور گجر، محمد اشرف سلام، ندیم محمد، رضوان پوما، رضوان اسلم، خاور چوہان، رضوان اسلم، محمد آسم گوندہ صاحب دوبارہ ہیں، امجد ڈار صاحب ہیں، عرفان محمود خان ہیں، حسنین خالد، طیبہ اظہر پیٹر برا سے برطانیہ سے، عابد حسین، بابر ظہیر، سجاد تارڑ، قاسم لنگڑیال، محمد اقبال کھوکر، عدنان قریشی، سب کو سلام کہہ رہے ہیں، محمد سلیمان گوندل، محمود ضیاء صدیق، محمد ضیاء صدیق، سلیمان احمد، محمد سلیمان گوندل، محمد ندیم، ضیاء صدیق، کامران خان۔ ایک لمبی فہرست ہے آج ہمارے ناظرین کی، ہمارے دیکھنے والوں کی۔ ہم اس فہرست کو اسی طرح پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمیں دو سوال ایسے ملے ہیں جو آج کے ہمارے پروگرام سے متعلقہ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، کیونکہ اس پر ہم نے کل تفصیل کے ساتھ پروگرام کیا تھا، تمام چیزیں اس میں لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت ابھی فلائٹ کی کنفرمیشن نہیں تھی۔ لیکن جبکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ 13 مئی کو ہم پی آئی اے آ رہی ہے، تو خالد ایک صاحب نے لکھا ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹ شو تو ہو رہی ہے لیکن مہنگی بہت ہے، تو اس مہنگی پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اسپیشل فلائٹس ہیں، یہ ریگولر فلائٹ نہیں ہے۔ اسپیشل فلائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اس میں عملہ آ رہا ہے ان کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، جو یہاں پر ان کے کارگوز ہیں، یہاں پہ جو اسپیشل، دیکھیں اس وقت بارسلونا ایئرپورٹ پہ عملہ کام نہیں کر رہا، بہت تھوڑا عملہ ہے، ان کی پیمنٹ بھی زیادہ ہے، یہاں پہ جو پارکنگ ہوگی اس کی پیمنٹ بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ فلائٹ جو اسپیشل فلائٹس ہوتی ہیں، یہ کسی اسپیشل مقصد کے لیے ان کی پرمیشن لی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اب وہ آئے گی تو یہاں سے سواریاں لے کے نہیں جا سکتی۔ پی آئی اے یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ آئے اور سواریاں نہ لے کے جائے، لیکن پرابلم یہ کہ اسپیشل فلائٹس کا جب پرمیشن لی جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسپیشل فلائٹس کیوں آ رہی ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ ایسے جو پھنس گئے ہیں، جن کا گھر بار کام وہ اسپین کے اندر ہے، وہ جانا چاہتے ہیں واپس، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے نہیں چاہتی کہ وہ فلائٹ پہ بندے نہ لے کے جائیں، ان کو کیا فائدہ خالی جان لے کے جانے کا۔ اب وہ سارے اخراجات کسی نہ کسی نے تو کور کرنے ہیں۔ اب اگر دنیا میں ایک فلائٹ جانی ہو تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کور کر لے گی، لیکن ہر ملک میں دنیا میں کتنی ہی اسپیشل فلائٹس ہیں، اور اسپیشل فلائٹس کا ایک رول رہا ہے شروع سے ہی۔ پاکستانی دنیا میں ساری جو بھی فلائٹس چلتی ہیں ان کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، تاکہ اس میں وہی لوگ جائیں جو مجبور ہیں۔ اب فرض کریں فلائٹ آ رہی ہے 13 تاریخ کو، اسپین آنے والا بندہ ہے 600، تو اسپیشل فلائٹس پہ وہی رینٹ افورڈ کرے گا جس کو ذاکے ہی مجبوری ہے، تاکہ وہ فلائٹ پوری اور وہ بندے پہنچ جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فلائٹ اناؤنس ہو چکی ہے، ایک بات ذہن میں رکھے، 3 فلائٹیں جو میرے سننے میں آ رہی ہیں وہ آئیں گی اسپیشل فلائٹیں، لیکن اگر ان کی سواریاں پوری ہوں گی، یہ منیمم ایک اماؤنٹ پوری ہوگی، نہیں تو یہ فلائٹس کی ڈیٹ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی واقعی مجبوری میں بندہ آنا چاہتا ہے تو وہ ٹائم سے اپنی سیٹ بک کروا لے۔ تو باقی اس کی پرائس جو ہے، یہ تو ہمارے فرانس والے بھی رو رہے ہیں، یا انگلینڈ کے اندر بھی جو فلائٹیں آئی ہیں، اب مانچسٹر میں ہر تیسرے دن ایک فلائٹ آ رہی ہے، لیکن واپسی میں وہ فلائٹ خالی جا رہی ہے، واپسی میں وہ دبئی سے اور یو اے ای سے دوسرے ملکوں سے جو پیسنجر لے کے پاکستان جا رہی ہے، لیکن انگلینڈ سے وہ فلائٹ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ خالی جا رہی ہے۔ جی، ہم اپنے پروگرام کے خالد ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، بالکل بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ آپ سے آخری سوال ہوگا، تو سوال سے پہلے میں جو ہمیں دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا پروگرام کا سرمایہ ہیں، ہمیں روزانہ وقت دیتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں ہماری گفتگو پر اعتبار بھی کرتے ہیں، ان میں ضیاء صدیق، عمیر گوندل، کیسر فیاض، کامران خان، میاں مسعود اختر، احسان الحق، شاکیر ڈنگا صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، دلاور حسین ہے، محمد آسم گوندہ صاحب جی بالکل دونوں معاملوں نے کافی مدد کی تھی، میاں مسعود اکبر، کیسر چیمہ صاحب ہیں، سلیمان عباس، احسان الحق صاحب ہیں، گریٹ لکھا انہوں نے، ریحان
خان صاحب ہیں اور ثناء اللہ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سلام ہماری طرف سے۔ محمد ضیاء صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت اچھی انفارمیشن ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قاسم احمد ہیں، اکمل ملک صاحب ہیں، ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ خالد ایک اچھے سیاستدان ہیں، انشاءاللہ بہت جلد پھر سامنے آئیں گے۔ عدنان قریشی صاحب ہیں، ویلڈن کہہ رہے ہیں۔ عبدالصبور صاحب ہے کہ پاکستان میں عبدالصبور صاحب کہہ رہے ہیں سفر کر سکیں گے۔ میں نے آپ کا پروگرام تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا، ہو سکتا ہے بات ہو رہی اور سن نہ سکا ہوں۔ ہم آخر میں خالد سے آخری لمحے میں بھی یہی سوال سامنے رکھیں گے، تو میں جواد کی طرف آؤں گا۔ میں دو باتیں تھوڑی پہلے سی جواد کی طرف، بعد میں آخر میں آپ اپنی بات کا ختم کریں گے تو ہم پروگرام بھی اسی وقت وائنڈ اپ کر دیں گے۔ جواد، پی آئی اے آ رہی ہے، پاکستان سے بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے جن کے ریزیڈنسی ختم ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی ہماری اپیل ہے کہ جلد سے جلد رابطہ کر کے آ جائیں۔ تو کیا آپ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ واپسی جاتے ہوئے جو اسپین کے اندر پاکستانی لوگوں کی میتیں ہیں ان کو لے جا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ جو میتیں ہیں ان کی پرمیشن ہو چکی ہے تاکہ جب پی آئی اے واپس جائے تو وہ پرمیشن ہو تو وہ جائے؟ جب تک پرمیشن نہیں ہوگی وہ نہیں جا سکیں گی۔ تو کیا پرمیشن ہے ان کے پاس لے جانے کی؟ اگر نہیں ہے تو کیا ان دنوں میں لی جا سکتی ہے؟ جی جواد، مختصراً بات کیجیے گا، بہت کم وقت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح برطانیہ میں اسپیشل فلائٹس آپریٹ ہوئی ہیں اور حال ہی واپس گئی ہیں، خالد صاحب نے بھی بتایا اور میرے بھی علم میں ہی ہے، اور جو بارسلونا میں فلائٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ واپسی پہ خالی ہی جائے گی، نہ وہ ڈیڈ باڈیز لے کے جائے گی اور نہ ہی کوئی سواریاں لے کے جائے گی۔ ڈیڈ باڈی لے کے جا سکتی ہے، جی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی جن کی پرمیشن ہوگی، بالکل وہ میری عدنان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے کہ لے کے جائیں گے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ابھی۔ جی جی اگر ڈیڈ باڈیز کا اگر لے کے جا رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور جن کی پرمیشن ہو چکی ہے ان کو جانا بھی چاہیے، اور اسپیشلی جو کرونا کی جو 4 باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرونا والی باڈی بھی ٹریول کر سکتی ہے یا نہیں نا، تو اس میں تو آنے والے دن نہیں بتائیں گے۔ جی ہمیں چوری اصغر علی، محمد بلال، احسان الحق صاحب، افتخار احمد، نجیب احمد نے ابھی جوائن کیا ہے، اور صبور نے سوال چھوڑا ہے کہ میں پوری بات سن نہیں سکا، تو خالد سے گزارش ہے کہ آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ مختصراً آپ نے جو آج ہمارے پروگرام کے اندر ایک خبر بریک کی ہے اور جو پینک پھیلا ہوا تھا، جو اضطرابی کیفیت تھی، اس کو ختم کیا ہے، ایک بار پھر ہمارے تمام ناظرین کو مختصراً بتا دیجئے گا۔ جی خالد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس سے پہلے پیسنجر نہیں جا سکیں گے لیکن ڈیڈ باڈی جا سکیں گی۔ اب یہ ہے کہ 13 تاریخ سے پہلے جن کی پرمیشن ظاہر ہے وہ تو پھر نوید بہتر بتا سکتا ہے کن کن کی ہوگی، لیکن نوید کو اگر 3-4 دن کا ٹائم مل جائے تو وہ کر لے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنی پوری محنت کرے گا، اور جو بھی باڈیز نان کرونا والی ہیں ظاہر ہے ان کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرے گا اور وہ کر لے گا، اس میں مجھے نہیں کوئی ڈاؤٹ کہ نہ ہو سکے۔ تو باقی پیسنجر کا تو وہ خیر نہیں۔ دوسری 2 باتیں جو بڑی ضروری ہیں کہ جیسے ہی یہ بات پھیلی تو میں تو اپنے سوشلسٹ پارٹی کے جو دوست ہیں ان سے شکوہ ہی کر سکتے ہیں، ہم بھائی ہیں اپنے، لڑائی تو کر نہیں سکتے، تو میرے خیال میں یہ سب سے پہلی ایک پارٹی کی طرف سے اگر ایک ای میل چلی جاتی کہ یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے، تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ جو اب کل سوشلسٹ پارٹی کے حافظ عبدالرزاق صادق صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 24 مارچ کو، شاید انہوں نے ڈیٹ بھی مجھے بعد میں کنفرم کیا کہ ہم نے پارٹی کے پلیٹ فارم پر یہ بات رکھ دی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ تو ایک دن میں ان کو پتہ لگ دینا چاہیے تھا کہ منسٹری فارن آفس سے یا جو بھی منسٹری امیگریشن سے، امیگریشن سیکٹری ہے بقرا گورنمنٹ کا جو میڈرڈ کے اندر، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں تھوڑی سستی ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طریقے سے موو کر دیا گیا چیزوں کو، تو اس میں سوشلسٹ پارٹی والے دوستوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ عمل کرتے اور ایک بات بتا دیتے بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آل از اوکے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی سستی ہوئی ہے، تھوڑی سی کوتاہی میں کہہ لوں گا، کوئی نہیں، چلیں اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ حافظ صاحب یہ کر لیں گے۔ اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں تھی وہ پی آئی اے کے حوالے سے، میں فیس بک پہ بھی پڑھ رہا تھا اور کونسلیٹ پہ بھی میٹنگیں چل رہی ہیں، ایک دوست فیس بک پہ بڑا لکھ رہا تھا جی وہ زلفی بخاری ہو یہ،
تو میں نے ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی جو اسٹیشن مینیجر ہے بارسلونا میں, جو پی آئی اے کے جو آئے ہوئے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو کسی دوست نے بتایا کہ ان سے تو کوئی ملا ہی نہیں ہے, ان سے بات ہی نہیں ہوئی. بھائی آپ, بات تو وہی ہے نا کہ ریزیڈنسی ختم ہو رہی ہے اور سوال کا جواب جاننا ہے تو ہمیں رابطہ کرنا ہے امیگریشن سیکٹری میڈرڈ کے اندر. بھائی اس پہ کیا کرنا ہے؟ تو ہم رابطے کر رہے ہیں جی شاہ محمود قریشی سے, زلفی بخاری. فلائٹ پی آئی اے کی چلانی ہے تو پہلے آپ سب سے مینیجر کو پکڑیں جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے پی آئی اے کا, پی آئی اے کی تنخواہ لے رہا ہے. پہلے ان سے پوچھیں بھائی پی آئی اے کی اسٹریٹجی کیا ہے, جو بھی قدم اٹھانا تھا اس کے حوالے سے لے کے اٹھانا تھا. تو وہ کسی سے نہیں ملا, نہ وہ اس سے کوئی ملا ہے. آپ اندازہ لگائیں سیریسنیس کا. فیس بک ہے, اس پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں ہم, اور وہ گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں اور ہم فیس بک پہ لکھتے جا رہے ہیں. تو جی اور اس پہ ہم اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, ہمیں ڈائریکشن کا علم نہیں ہوتا لیکن ہم اس پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں. لیکن آپ بتائیے گا, آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس, تو ایک جی آخری میں ثبور صاحب نہیں سن سکے, اور دوسرے بھائی جو سن رہے ہیں اس وقت, جو کلیکھت ابوگادو اور جو میڈرڈ کے اندر بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے سرکولر جاری کیا تھا جو بلیٹن آفیسیال میں, کہ جن کے پیپر, اس میں ریزیڈنسی بھی شامل ہے, اس میں ڈی این اے بھی شامل ہے, اس میں پاسپورٹ بھی شامل ہے, جن کے بھی یہ کدو کادو ہو گئے ہیں وہ استاد العلامہ تک ویلڈ ہیں, اور وہ جہاں پہ بھی ہیں وہ اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں. وہی رائٹس ایک ڈی این آئی والے بندے کو ہیں, وہی رائٹس ایک ریزیڈنس بندے کو ہیں. تو جہاں جہاں پر وہ بندہ موجود ہے, اسپین آنے کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ تمام ملکوں کے لیے ایک ہی قانون ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ امیگرینٹس کے لیے کوئی الگ سے بنایا گیا ہے, وہ بھی ہمارے ملک کا کارڈ ہے اور ڈی این آئی بھی ہمارے ملک کا کارڈ ہے. اس لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جہاں سے بھی ہو آپ اپنے ملک واپس اسپین واپس آ سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ اگر وہ لیٹر ہے تو اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے استاد العلامہ میں, وہ بھی ویلڈ ہے, اور آپ کا ریزیڈنس کارڈ ہے وہ بھی ویلڈ ہے. تو اس لیے اس میں کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر کسی پرابلم کے, بغیر کسی جھجک کے, کسی بھی یورپین ملک سے, کسی بھی ایشین ملک سے, کسی بھی ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ امریکہ, کہیں سے بھی آپ آ سکتے ہیں. تو یہ قانون سب کے لیے ہے. جی بہت شکریہ. آج ہمارے پروگرام میں مہمان تھے کتلان فیڈریشن کے صدر اور معروف سیاسی شخصیت ہیں, سماجی حوالے سے بڑا قد رکھتے ہیں, خالد شہباز چوہان صاحب تھے, جنہوں نے آج ہمارے پروگرام کے اندر ایک جو اجتنابی کیفیت چل رہی تھی کہ جو پاکستان جا کر رک گئے ہیں اور ان کے ریزیڈنس کارڈ اور دوسرے پاسپورٹ وغیرہ یا ٹریول لیٹر ایکسپائر ہو گئے ہیں, وہ کس طرح آئیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو قانون اسپین کے اندر پہلے سے موجود ہے, جب یہ الارما ایمرجنسی شروع ہوئی تھی اسی وقت آ گیا تھا, تو اسی کو فالو کیا جائے گا, اور وہ تمام لوگوں کے لیے ہے, چاہے اس کے پاس ریزیڈنسی ہے, نی ہے, پاسپورٹ ہے, کوئی چیز بھی ہے, اور اسپین کا وہ شہری ہے, تو وہ بغیر کسی جھجک کے وہ اسپین واپس آ سکتا ہے. تو اس طرح ہمارے آج کے پروگرام کے دوسرے جو ماہر تھے, جو تجزیہ دے رہے تھے جنگجیوں سے, اسپین سے کر رہے ہیں, جواد چیمہ صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ان کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ وہ ہمیں روزانہ وقت دیتے ہیں اور اپنی ماہرانہ رائے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ بھی رکھتے ہیں. تو آخر میں میں عبدالصبور صاحب, حسین چودھری صاحب, چودھری جمشید کنگ صاحب ہیں, عمر فاروق صاحب ہیں, خالد محمود صاحب ہیں, محمد شعیب حسین صاحب, آخر میں یہ دوست بھی آئے ہیں, جواد چیمہ صاحب نے ابھی جوائن کیا, رضوان گوندل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ان تمام دوستوں کا اگر کسی دوست کا نام رہ گیا ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں گے, اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آئیں, اور جو ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں لوگ ان کی رائے لیں کہ یہ پروگرام کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.